اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بھیجیے محمد آل محمد آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ڈاکٹر محمد حسین اور شہید علامہ حسن ترابی سمیت اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کی ساری ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ حضرت آران حسین دیکھیے آج 4 محرم گزر رہی ہے اور اب جلوسوں کا آغاز ہو گیا پورے شہر میں ماشاءاللہ بلکہ پورے ملک میں، تو 2-3 منٹ آپ کے لیں گے انتظامی امور کے حوالے سے جو ہم پر واجب ہے کہ اب آپ سے یہ باتیں ضرور کریں اور انشاءاللہ امید ہے کہ مومنین ہمیشہ کی طرح تعاون کریں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میری بھی حکومت سے مخالفت ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، جس کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن عزاداری کے معاملے میں جہاں انتظامات کی بات آ جائے نا، مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، چاہے وہ اسکاؤٹس ہوں اور خواتین کے انتظامات میں گرلز گائیڈ ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ٹریفک کے سپاہی ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے، نظم و ضبط کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سب خیر سے ہوگا۔ اتنے انتظامات ہیں، آپ نے صبح دیکھا نا کہ کوئٹہ میں اپنی جان پہ کھیل کے سیکورٹی کے جوانوں نے ان کی بھی جانیں دی، اپنی بھی جانیں دی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، 6 دہشت گردوں کو، منحوسوں کو جہنم واصل کیا، جو نہ معلوم کیا کرنے والے تھے، اس میں خود کچھ بمبار بھی تھے کوئٹہ میں، جو دیکھیں نا کر رہے ہیں نا، جہاں تک امکان ہے وہ کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے نا ہمیں، اس میں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں سب لوگ کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ تو ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہو جائے، کوئی کہہ دے کہ بھائی گاڑی وہاں کھڑی کر دو، تو لڑنے کی بات نہیں ہے بھائی، آپ کے لیے اسکاؤٹس کے بچے کس کے لیے کھڑے ہیں بھائی؟ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر خواتین کے حصے میں خواتین گرلز گائیڈ بچیاں کھڑی ہیں، تلاشی لے لو بھائی کس کے لیے کھڑی ہیں؟ آپ کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ ٹریفک سپاہی کھڑے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ پولیس یہاں پر کھڑی ہے، کس کے؟ وہ تو آپ سے آگے کھڑے ہیں بھائی، فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے تو ان کی جان ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، اس عزاداری کے انتظامات میں یاد رکھو ہم سب پہ لازم ہے کہ انتظامات کے سلسلے میں ہمیں بھرپور تعاون کرنا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا، انتظامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر ہمارے بچے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے کہ خدا نہ کرے، اول تو کچھ نہیں ہوگا، اچھا فرض کرو خدا نہ کرے کچھ ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ کیا عزاداری بند ہو جائے گی؟ وہ اللہ کے بندو عاشور پہ نہیں دیکھا، چیلم پہ نہیں دیکھا، دنیا نے نہیں دیکھا، لاہور میں رمضان کی جلوس میں نہیں دیکھا، بھائی ہم وہ قوم ہیں سمندر بھی چڑھ کر آ جائے گا، ہمارے جلوس نہیں رکیں گے، کبھی رکے؟ بھائی یہ سوچ کے نکلنا ہے گھر سے، بھائی سر حسین کا ہے، اپنا ہے ہی نہیں۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے نا کہ جب میدان میں جاؤ تو سر اللہ کے حوالے، یہ کاسے سر اللہ کے حوالے کر دو، اپنا ہے ہی نہیں۔ تو جب جلوسوں میں جانا ہے، جب حسین کی جان ہے، اس سے بہترین کون سی موت ہے کہ میں حسین کا یا تو ذکر کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں؟ کوئی ہے موت؟ موت تو آنی ہے۔ لہذا کوئی خدا نہ کرے کوئی چھوٹا سا سانحہ ہو یا بڑا سا ہو بھی جائے، خبردار بے قابو ہونے کی ضرورت ہے نہیں، صبر و تحمل کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، قومیں جیسے مقابلہ کرتی ہیں اس قوم کی طرح، جیسے آج تک مقابلہ کرتے ہیں۔ کربلا میں نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک دن میں 1,000 شہید ہوئے عاشور کے، اور جو 2 گھنٹے بعد آ رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں کہ آگے 1,000 شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے صاف کے سڑکوں کو، کیوں؟ جلوس چلتا رہا، عاشور کا جلوس چلتا رہا، لوگ مرتے رہے، گرتے رہے، ٹکڑے اڑتے رہے، مگر انہوں نے جلوس عزا کو روکنے نہیں دیا۔ ایسے ہی ہوا نا، کاظمین میں بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، 1,000 سے زیادہ ایک وقت میں شہید ہوئے، جلوس کو کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ بس یہ عہد کرنا ہے فرش عزا پہ کہ نظم و ضبط، کیونکہ یہ میری آواز میں جانتا ہوں کہاں جا رہی ہے، سب جگہ جا رہی ہے، اور آن ایئر بھی جا رہی ہے۔ پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ پورے صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ
تحمل کے ساتھ، کیونکہ دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ محرم کو استعمال کیا جائے، آپ کو آلہ کار کے طور پہ استعمال کیا جائے، کوئی سانحہ ہو اور شہروں میں بدامنی ہو، ہنگامہ ہو، فساد ہو، اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نہ ہماری کوئی مجلس کم ہوگی، نہ ہمارا کوئی جلوس روک سکا ہے، نہ روک سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی بھی آپ بیدار نہیں ہو، بیدار ہوتے کم سے کم کوئی لبیک یا حسین تو بول دو۔ اللہ کے بندو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیداری بابا۔ علی کے شیعوں ایسے رہو، بس اسی طرح رہو، بہادروں کی طرح رہو، دلیروں کی طرح رہو، اور بہادر کبھی ظالم نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ بہادر کبھی کسی کی املاک پہ حملہ نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ بہادر کی سب سے بڑی صفت یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جس پہ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ خبردار، ہم لوگوں کی جان و مال کے محافظ ہیں، لٹیرے نہیں ہیں۔ ہم میں اور لٹیروں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اپنی لاشیں اٹھا سکتے ہیں مگر یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی جان و مال کے دشمن بن جائیں۔ ہماری شریعت بھی نہیں کہتی، ہمارا مذہب بھی نہیں کہتا، ہمارے اماموں نے بھی ہمیں نہیں سکھایا۔ لہذا پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہی آپ کی آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ اگر کوئی نادانستگی میں کوئی حرکت کرتا نظر آئے، اسے بھی آپ کو قابو کرنا ہے۔ خبردار، اپنا جلوس ہے بھائی، اپنی مجلس ہے، اسے کیوں خراب کر رہا ہے؟ کوئی افراتفری مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اب کوئی جوان تینوں نعرے لگائے گا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تو پھر میں بات کا آغاز کروں گا۔ بسم اللہ، اللہ، یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ۔ آئیے اب بات کا آغاز کریں، یہ میسیج ہر جگہ دے اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ۔ اب آئیے دیکھیے، اللہ کے الطاف ہوتے ہیں اپنے بندوں پہ، لطف و کرم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم آج آپ کو بتائیں کہ لطف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دو قسمیں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ قیمتی مطلب آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا رہے۔ اتنی کوشش یہ ہوگی، باقی اللہ مالک ہے۔ ایک ہے لطف جلی اللہ کا، ایک ہے لطف خفی۔ لطف تو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے انعام، اللہ کا کرم، رحم و کرم، اسے کہتے ہیں لطف۔ لطف الہی اکثر استعمال ہوتا ہے نا، لطف الہی کا لفظ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانیاں، رحم و کرم، یہ سب انعامات، یوں سمجھ لیا آسان، اللہ کے انعامات۔ تو ایک ہے لطف جلی، ایک ہے لطف خفی۔ یہ کیا ہے لطف جلی؟ لطف جلی اللہ کے وہ ظاہری انعامات ہیں جو وہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ ظاہری انعامات کیا ہیں بھائی؟ ظاہری انعامات یہ ہوتے ہیں جیسے اولاد ہے، رزق حلال ہے، مکان ہے، دکان ہے، جو بھی نعمتیں حلال طریقے سے ہیں، یہ لطف جلی۔ جو دنیاوی زینت کا سامان ہے، یہ بھی نعمت ہے، یاد رکھے گا۔ اللہ نے منع نہیں کیا دنیاوی نعمتوں سے حلال طریقے سے فائدہ اٹھانے سے۔ خدا کے بندوں، اگر حلال طریقے سے فائدہ اٹھانے والے مومن نہ ہوتے تو دین کی گاڑی کیسے چلتی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سلام بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب لطف جلی کی بات آئی تو کیا اچھی مثال آ گئی ذہن میں، کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھو مطلب آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بھیج رہا ہے۔ ویسے تو بہت گناہگار آدمی ہوں، لیکن سنیے، یہ مال خدیجہ کا جو ذکر آیا تو دیکھیے تو صحیح لطف جلی ہے کیا۔ آپ عجیب بات ہے، سب سے مالدار خاتون، اتنی مالدار خاتون کہ سارے حجازیوں کی دولت ایک طرف، جناب خدیجہ کی دولت ایک طرف۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ ڈاکٹر انصار مدنی صاحب جنہوں نے جناب خدیجہ میں پی ایچ ڈی کی ہے، ہمارے دوست مکتب کے، برادر مکتب کے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے جناب خدیجہ پر، اسی کراچی یونیورسٹی سے یہ موٹی کتاب لکھی ہے میرے پاس، بلکہ دو نسخے آ گئے، ایک انہوں نے خود بھیج دیا، ایک میں نے خرید لیا خامخواہ میں، پہلے خرید لیا بعد میں آ گئی، لیکن خیر چلیے آ گئی۔ دو کتابیں میرے پاس پڑھی، دوں گا نہیں کسی کو کیونکہ دونوں پہ لکھا ہوا ہے۔ خیر تو میں بات کروں، انہوں نے لکھا، وہ لکھتے ہیں، میں نہیں لکھ رہا۔
وہ لکھتے ہیں کہ اتنا مال تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے 40,000 اونٹ، 40,000 اونٹوں پہ جناب خدیجہ کا مال تجارت جاتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں 80,000 اونٹ، کتنی دولت تھی، مال تجارت کتنا تھا کہ جو 80,000 اونٹوں پہ آتا جاتا تھا۔ اب سوچیں گے نا آپ، یہ سوال کر لیا گیا تھا ایک جگہ مجھ سے، سوال نہیں کیا گیا تھا بلکہ پوری مجلس پڑھ دی ایک صاحب نے، پوری مجلس کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنا بڑا تھا مکہ، کتنی بڑی مکے کی زمین، مذاق اڑا رہے تھے وہ میرا کہ وہ 80,000 اونٹ کہاں کھڑے کرتے تھے بھائی، کیا کیا اڑاتے ہیں لوگ منبر پہ آ کے، 80,000 اونٹ 80,000 اونٹ۔ اور خدا کے بندے پہلے پڑھ تو لے تجارت کے قاعدے کو۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا پی آئی اے کے کتنے جہاز ہیں، ٹوٹے پھوٹے بھی ملا کے 45 ہیں، کتنے ہیں؟ اب میں سوال کروں کہ بتا کراچی میں کون سا ایئرپورٹ، پاکستان میں کون سا ایئرپورٹ ہے جہاں یہ 45 جہاز کھڑے ہو جائیں؟ ایک ایئرپورٹ بھی نہیں ہے کہ جہاں 45 جہاز کھڑے ہو جائیں۔ ٹرینیں کتنی ہیں جو ضائع ہو گئیں، ان کے باوجود 200 بھی باقی بچی ہیں۔ کتنی بچی ہیں؟ 200 ٹرینیں، بوگیاں نہیں، 200 ٹرینیں۔ کوئی ہے اتنا بڑا اسٹیشن بتا پاکستان میں جہاں 200 ٹرینیں کھڑی ہو جائیں؟ کتنی ٹرینیں ہیں؟ پہلے 340 تھی، 200 ٹرینیں کہیں کھڑی ہو سکتی ہے کوئی ایسا ٹرین؟ نہیں سمجھ میں آئی، چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہ ٹرانسپورٹر جو ٹرین کو کھا گئے، سمجھ میں آئی بات؟ مال گاڑیوں کو کھا گئے، ٹرینوں کو کھا گئے۔ یہ ٹرانسپورٹر ایک مخصوص دور میں ان کو موقع ملا، انہی نے بیڑا غرق کر دیا، ریلوے کا کھا گئے پوری ریلوے۔ تو ایک ایک ٹرانسپورٹر کے 400 ٹرک کنٹینر، 800 کنٹینر، اور ایسے بھی سابق وزیروں کو جانتا ہوں جن کے 2,000 کنٹینر ہیں۔ کتنے کنٹینر ہیں؟ 2,000۔ تو خدا کے بندے بتا دے پاکستان میں کون سا ایسا شہر ہے جہاں کسی ایک آدمی کے جس کے 2,000 کنٹینر ہو، کھڑے ہو جائیں وہاں پہ 2,000؟ اس کو بھی تو یہی کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، کہاں اتنا بڑا اڈا ہے اس کا جہاں یہ 2,000 کو کھڑا کرے گا؟ تجارت کے قاعدے معلوم ہیں۔ دنیا میں ایسی ایسی شپنگ ایجنسیاں ہیں جن کے 700 شپس ہیں، جہاز ہے پانی کے۔ ہے کوئی اتنی بڑی بندرگاہ دنیا میں جہاں وہ 700 جہاز کھڑے کریں؟ تجھے تجارت کا قاعدہ نہیں معلوم کہ یہ 700 جہاز ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ 2,000 ٹرک کھڑے نہیں ہوتے، ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ 200 ٹرینیں ایک اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہیں، پورے ملک میں دوڑ رہی ہیں۔ یہ جہاز 45 ایک ایئرپورٹ پہ نہیں کھڑے، سارے ایئرپورٹوں پہ اور دنیا بھر میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو 80,000 اونٹ تجارت کے لیے تھے، کھڑے کرنے کے لیے نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں کہاں تھی تجارت۔ پہلے پڑھ لیا کرو پھر اعتراض کیا کرو۔ لمبی لمبی زبانیں کھول دیں گے، بقرات بن کے بیٹھ جائیں گے، بس اعتراض کرنا ہے، پتہ ہے نہیں کچھ، اعتراض کرنا شروع کر دو لوگوں کے اوپر۔ اور حاجی اڑا رہے ممبر پہ بیٹھ کے 80,000 اونٹ بنا دی، اور میں 40,000 پہ لڑ گئے تھے۔ انہیں نے کہا تھا کہ میں نے اس وقت 40,000 کہتے، تو بعد میں مجھے بھی مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو تپانے میں۔ میں نے کہا جی پہلے 40,000 کہتا تھا، اب تو 80,000 کہوں گا، اب 80,000 کہوں گا۔ ہماری روایت 40,000 کی ہے، ہمارے دوستوں کی روایت کتنے کی ہے؟ 80۔ تو سنو، جسے نہیں معلوم سن لو، اب بھی سن لو کہ خدیجہ کی تجارت کہاں کہاں تک تھی۔ اس زمانے میں سرزمین حجاز کی واحد تاجرہ تھی جناب خدیجہ، جن کا تجارتی سامان انطاکیہ یعنی یورپ کی سرحد تک جاتا تھا، اور پھر سمندر کے راستے یورپ میں داخل ہوتا تھا، افریقہ تک جاتا تھا، شام، یمن، یعنی 80,000 بھی کم پڑتے تھے۔ اتنی ڈیمانڈ تھی خدیجہ کے مال کی۔ کیوں ڈیمانڈ تھی؟ کہ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں ہم نے نہیں، جاہلوں نے، اللہ کے بندوں خدیجہ کی عظمت کو دیکھو، صرف رسول کو زمانے جاہلیت میں صادق اور امین کا لقب نہیں ملا، خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کا لقب ملا تھا۔
ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں کیوں؟ کہیں تاریخ میں نہیں لکھا کہ جناب خدیجہ کے مال میں کوئی حرام مال شامل ہوا ہو۔ اس زمانے میں لوگ کیا کیا تجارت کرتے تھے، حرام مال کی بھی تجارت ہوتی تھی، آپ خود جانتے ہیں، کرتے تھے نا۔ خدیجہ کے مال میں ایسا کچھ نہ تھا، کیوں؟ اللہ کو ضرورت تھی اپنے دین کے لیے پاک و صاف مال کی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات جو بتانا تھا؟ لطف جلی، اللہ نے کتنا بڑا لطف جلی کیا کہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اسلام کی بنیادوں میں کوئی شراب کی کمائی کا۔ نہ سمجھے آپ، نہ سمجھے تو اچھا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک دمڑی بھی حرام کی کمائی کی شامل نہیں تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھیں نا، سنت الہی ہے، میں کیا کروں، سنت الہی ہے، کچھ کاموں کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے آپ نے تھوڑی ماری، ہم مار رہے تھے۔ اللہ کا تو ہاتھ نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے عالی ہے، لیکن کہتا ہے ہم مار رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت شجرہ ہوئی کیا فرمایا؟ ایک کے اوپر ایک جو ہاتھ ہے، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو ڈھونڈو نا سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا جسے اللہ نے ید اللہ قرار دیا ہے نا۔ یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے آگے والی، جس پہ آپ بہت مزے سنتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ۔ اے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا، تو کیا اپنی دولت نہیں دی؟ کیا آپ کو غنی نہیں کیا؟ تو یہ کس کی دولت ہے جسے اللہ اپنی دولت بتا رہا؟ ہم نے غنی کیا۔ تو یہ ہے لطف جلی کی سب سے بڑی مثال، اچانک آ گئی ذہن میں۔ یہ ہے اللہ کا لطف جلی جس کی مومنین کو ضرورت ہے کہ ان میں بھی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے۔ بعد میں بھی ایسی ہستیاں بہت تھیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے سرمایہ دار تھے، اللہ نے مومنین کو نوازا۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کی گاڑی آگے بڑھ سکے، کشتی آگے بڑھ سکے۔ ایسا ہوا، یہ ہے لطف جلی۔ اسے کہتے ہیں لطف جلی جو مومن پر ظاہری طور پہ نعمتیں دیتا ہے۔ لطف خفی یہ کیا ہے؟ لطف خفی یاد رکھیے، جب اللہ کسی کو اضافی منصب دینا چاہتا ہے، منصب، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہستیاں ان کے ساتھ لطف جلی بھی ہے، لطف خفی بھی ہے۔ جناب خدیجہ کے ساتھ لطف خفی، اب بتاتا ہوں لطف خفی کسے کہتے ہیں۔ لطف خفی منصب ہے، نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، امامت کا ہو، کوئی بھی بڑا منصب، عام مومن کو بھی دینا ہو، بڑا منصب، ولایت کا ہو۔ ولایت کی کئی قسمیں ہیں نا، وہ ولایت کے ایک درجہ اور بھی ہے کہ جو مومنین کو، قرآن مجید میں اس ولایت کا ذکر ہے۔ وہ اس ولایت کی بات نہیں کر رہا جو میرے مولا کو حاصل ہے، وہ تو ولایت اور ہے۔ عام ولایت کی بات کرو، عمومی ولایت جو اللہ نے مومنین کو بھی دی ہے۔ تو لطف خفی وہ امتحان، وہ آزمائش ہے۔ پروردگار مصیبتیں دیتا ہے، بظاہر مصیبت، لیکن وہ ہے لطف خفی۔ کیوں؟ کچھ دینا چاہتا ہے۔ جب لطف خفی نازل کرتا ہے، کیوں؟ جب کوئی منصب دیتا ہے، نبوت کے درجے کو اور بڑھانا چاہتا ہے، رسالت کے درجے کو اور بڑھانا چاہتا ہے، تو بغیر آزمائش کے نہیں دیتا، بغیر امتحان کے نہیں دیتا۔ جب اللہ نے چاہا کہ لطف خفی ابراہیم پہ نازل کروں اور امامت کے منصب سے نوازوں، تو اب بتائیے کتنے امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کتنی طرح سے امتحان لیا ابراہیم کا۔ کیوں؟ آگے امامت کا منصب دینا تھا۔ امامت کا منصب نہیں مل سکتا تھا جب تک ان آزمائشوں سے نہ گزر جائے۔ ابراہیم گزرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بغیر آزمائشوں سے گزرے لطف خفی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ چاہے پیغمبر ہو، رسول ہو، تو جتنا منصب بڑھتا چلا جائے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر تھوڑا سا۔ جب سے در رسول پہ قربان ہو گئے، جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے، جتنے بھی امتحان تھے آسان
न कर सके तो मुसलमान हो गए। नारे हैदरी। या बस मेरे हिस्से की दाद आप ही समेट लिया कीजिए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। अब लुत्फ़ खफ़ी समझ में आया कि लुत्फ़ खफ़ी उस वक्त तक उसे कहते हैं, उन आजमाइशों को, उन मुसीबतों को जिन्हें बज़ाहिर आप समझ रहे हैं कि क्या है, क्यों हम पर इतनी मुसीबत है। खुदा के बंदो, ये भी वही ज़माना है कि लुत्फ़ जली अपनी जगह, लेकिन अल्लाह तुम्हें लुत्फ़ खफ़ी दे रहा है। क्या दे रहा है? लुत्फ़ खफ़ी, आजमाइशें दे रहा है। क्यों दे रहा है? तुम्हें कोई मनसब देना है। क्या मनसब देना है? छांटी हो रही है। जो लुत्फ़ खफ़ी के काबिल है वो बाकी बचेगा, जो लुत्फ़ खफ़ी के काबिल नहीं, चलो बस लुत्फ़ जली पे गुजारा करो, चलो जो ज़ाहिरी नेमतें उन्हें ले लो, जाओ तुम इसी यही चाहते हो, चलो ले जाओ। लुत्फ़ खफ़ी इन आजमाइशों में क्यों डाल रहा है परवरदिगार? लुत्फ़ खफ़ी देना है, नाजिल कर रहा है। क्या मतलब? आखिरी मारिके के लिए छांटी हो रही है, तैयार किया जा रहा है मोमिनीन को। अब मुझे बताइए, जिसे ये सादत मिल जाए, इमाम की हमरकानी की, इमाम की नुसरत की, खुदा की कसम आप खुद बताइए, कायनात में उसके लिए इससे बड़ी कोई सादत होगी कि वो इमाम ज़माना के अंसार में शामिल हो जाए। तो अंसार में शामिल होने के लिए क्या मतलब है भाई? कैसी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? छाना जाएगा ना। अब आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये जो आपके भाई पूरी दुनिया में मुकाबला कर रहे हैं, खुदा ना करे कि उन आजमाइशों से गुजरो भैया, देख चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ, कितना दमखम है। परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन उसके बावजूद एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने देखा यमन में, आपने देखा लुबनान में, आपने देखा इराक में, लाखों लाखों शहीद, लाखों, इतनी इतनी सी जगह पे यमन की आबादी कितनी, उसमें मोमिनीन की आबादी कितनी, 1.5 लाख से ज़्यादा मोमिनीन जाने दे चुके हैं। मगर सुना चुका हूँ ना आपको अब्दुल मालिक हौसी का नारा कि मार तो सकते हो, हरा नहीं सकते हो। लब्बे लब्बे, ऐसे ही है ना। और सुन लीजिए, अपने दूसरे मुजाहिद का नारा भी सुन लीजिए। जब ये दंदनाते हुए घुस रहे थे इराक में, ये कब्जा वो कब्जा वो कब्जा, सामरा पे भी कब्जा कर लिया था ना, सामरा पे भी कब्जा कर लिया था, ब्लास्ट करके रोज़ों को भी उड़ा दिया था। याद रखा करो सब, अपनी तारीफ भूला ना करो। 4 साल तक उनका कब्जा रहा है सामरा पे। और क्या कहा था आने के बाद सामरा में उनके खलीफे ने, भाई उसको कह रहा हूँ जो भी था, बगदादी था, पता नहीं कहाँ का था, वही था, जो भी था वही कह रहे थे, मुझे तो पता नहीं। क्या कहा था उसने? क्या आज के बाद यहाँ कोई ज़ियारत करने नहीं आ सकता, तबाह कर दिया था, रास्ते बंद, दुनिया के सफ़ाक तरीन दहशतगर्द। फिर नारा गूंजा हसन नसरुल्लाह का, जब वो आगे बढ़ रहे थे, बलद तक आ गए, बलद से करबला की तरफ, करबला से 28 किलोमीटर रह गए, उस वक्त हिज़्बुल्लाह का नारा गूंजा था कि तुम आए नहीं हो, तुम्हें भेजा गया है, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते, अल्लाह ने खुद ही तुम्हें जमा करके करबला में भेजा है ताकि हमें ढूंढने के लिए जाना न पड़े। क्या नारा लगाया भाई? समझ में तो आया नहीं किसी को। खुदा के बंदे यार, वो साफ तो बोलो, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहा है अल्लाह का बंदा। सलावत भेजिए बुलंद आवाज से मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब देखो नहीं भाई, ये हमारी उसकी बात है, बस हो गई। अब आप सारे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, हमारा भाई है, हमें कहने का हक है, हमने कह दिया एक जुमला। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? 28 किलोमीटर भाई, याद नहीं है? रोज धमाके हो रहे थे करबला में, मगर वो तो नहीं घबराए। उन्होंने कहा तुम्हें भेजा गया है भाई, तुम आए नहीं हो, अब यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अभी वहाँ से पीटना शुरू किया, पीटना शुरू किया। अब भी जाके देखो बलद,
جس کے لوگوں نے سب سے زیادہ مقاومت کی تھی، ان کا ایک ایک گھر آج بھی تباہ ہے، ایک ایک گھر میں لڑائی ہوئی ہے، ایک ایک انچ پر گولہ باری اور گولیوں کے نشان اب بھی موجود ہے۔ حالانکہ 5 سال ہو گئے آزاد کرائے ہوئے سامرا کو، بلس سے پیٹتے ہوئے سامرا گئے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ آج کے بعد یہاں کوئی زائر نہیں آئے گا، اور وہاں قبضہ واپس لینے کے بعد تمہارے مجاہد نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، آج کے بعد کوئی زائر کو یہاں آنے سے روک نہیں سکے گا۔ یا اب لگائیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رکھا کرو، اپنے مجاہدوں کی تاریخ کو بھولا نہ کرو۔ بڑے دن دناتے ہوئے آ رہے تھے نا، ان کی دہشت بٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا نا، زمین تنگ ہو گئی، جان بچانے کی جگہ نہیں مل رہی، ان کو آج بھی نہیں مل رہی، بھاگتے پھر رہے، تم بچاؤ تم بچاؤ تم بچاؤ۔ اور ابھی اطمینان رکھنا، ایک اور تمہیں خبر دے کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھنا۔ جن لوگوں نے تیار کر کے انہیں شام میں بھیجا، یمن میں بھیجا، عراق میں بھیجا، یقین رکھو کہ پٹنے کے بعد یہ انہی ملکوں میں داخل ہوں گے کہ ہمیں مروا کے تم کیسے آرام سے بیٹھو گے۔ سمجھ گئے نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ سمجھ گئے نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہاں جائیں گے یہ؟ جن لوگوں نے مال لگایا ہے، مال لگایا ہے نا جن لوگوں نے، وہیں جائیں گے کہ ہمیں پیٹ پاٹ کے ہمیں پھنسوا کے خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، وہیں جائیں گے۔ فائر بیک، کیا کہتے ہیں؟ فائر بیک۔ جہاد کرانے والوں کو یاد ہے نا کہ فائر بیک کہاں ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں دوسری جگہ پہ گھس کے نہ لڑو خواہ میں، فائر بیک ہوگا تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھگت رہے ہیں نا؟ اس وقت عقلاء منع کرتے تھے، میں بھی جوان تھا، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو مخالف تھے کہ نہ کھیلو افغان جہاد کا کھیل، نہ کھیلو افغان جہاد کا کھیل، بھگتنا پڑے گا پورے ملک کو۔ اور بھگت رہے کہ نہیں بھگت رہے آج؟ بس اطمینان رکھو، یہ جنہوں نے تیار کیا تھا نا، القاعدہ، طالبان، داعش اور یہ جس نے، ان سب پر فائر بیک ہوگا۔ جو ادھر آئے تھے نا، یہ واپس وہیں پلٹ کر جائیں گے جنہوں نے مال خرچ کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خبر دے رہا ہے، قرآن خبر دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سنیے قرآن، کیا صلوات دینے پہ کوئی پابندی ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ محمد عجل فرجهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ بے شک، اب سنیے ایک ایک لفظ یہ قرآن کیا خبر دے رہا ہے، کیا گواہی دے رہا ہے۔ مومنین کے قلب پہ سکینہ یعنی سکون نازل کر رہا ہے کہ اطمینان رکھو، دیکھو کیا خبر ہے تمہارے لیے۔ 1400 سال پہلے آج کی خبر مل رہی ہے، ہر زمانے کی خبر ہے قرآن میں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ خرچ کر رہے ہیں نا مال، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکا جائے، لوگوں کو حقیقی اسلام کے راستے سے روک دیا جائے۔ خرچ کرنے دو، فَسَيُنْفِقُونَهَا، خرچ کرنے دو، ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو، کوئی پرواہ نہ کرو۔ اربوں ڈالر، کھربوں ریال، اربوں پاؤنڈ خرچ کرنے دو۔ وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، کیا پتہ یہاں بھی خرچ کر رہے ہو، مجھے تو پتہ نہیں، سن رہا ہوں کہ یہاں بھی شاید خرچ ہو رہا ہو، واللہ عالم بالصواب، میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها، پس ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے۔ کرنے دو، خرچ کرنے دو، مت گھبرانا۔ 41 بھگوڑوں کا اتحاد بنا، گھبرا ہمارے لوگ رہتے کہ اب کیا ہوگا۔ خدا کے بندو، میں نے اس وقت بھی یہ آیت پڑھ کے تسلی دی تھی، او بابا خرچ کرنے دو، سبب نہیں ہے، کہیں نہیں جائے گا، واپس آ جائے گا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو، مت ڈرو، مت گھبراؤ۔
ثم تکون علیہم حسرتن ثم یغلبون. یہ جو کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ ریال خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے دو. مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے ان قریب یہ اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. دیکھا ابھی خلیج فارس میں کھربوں ڈالر ڈوب گئے. فرانس، برطانیہ، امریکہ نے 3 کھرب ڈالر لیا، ہم جا رہے ہیں لڑنے، 6 گولے پھینکے بھاگ گئے. 3 کھرب ڈالر بھی کھا گئے ان کے، 3 کھرب ریال بھی کھا گئے ان کے، کہ ہم جا رہے ہیں شام کو ختم کرنے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ناچیز کے جملے ہیں 10 سال پہلے کے ریکارڈ پہ محفوظ ہیں. جب شام ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس وقت میں نے مومنین کو کہا تھا کہ گھبرانا مت، یہ شام ہے شام، یہاں باطل کی شام ہوگی. یہاں دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کی شام ہوگی. اطمینان رکھو، یہاں ثانیہ زہرا ہے، یہاں زینب ہے. جو کربلا سے بچا وہ شام میں لعنت کا مستحق بنا تھا. یزیدیوں میں سے جو بھی کربلا میں بچا زینب سے نہ بچ سکا، شام سے نہ بچ سکا. تو میں نے کہا تھا اس شام میں باطل کی شام ہو جائے گی، دشمنوں کی شام ہو جائے گی. بڑے دندناتے ہوئے چلے تھے شام کی طرف، بحری بیڑے لے کے پیسہ دو پیسہ دو، کھربوں لے لیا اربوں سے. ایسے ہی ہوا تھا نا، اور بڑے شوق سے وہ بھلائے تھے نا، آؤ تم لڑو تم لڑو، خود تو دم ہے نہیں. اور تو ہمیں پتہ ہے تاریخ گواہ تم لڑے کب ہو. اور جب لڑنے کا موقع آیا احد میں، حنین میں دوڑ لگا دی تم نے. تو ہے تاریخ ہے پوری، تو لڑے کب ہو. لڑنے والی نسل اور ہے، لڑنے والی نسل ہے طاہرہ، ملکۃ العرب خدیجہ، ابو طالب، محمد عربی، فاطمہ بنت اسد، علی ابن ابی طالب، نسل فاطمہ. یہ لڑنے والے ہیں دین کے لیے. تم لڑے کب ہو جو آج لڑو گے؟ پیسہ دے کے جان چھڑاؤ. انہیں نے بھی مال پکڑا، بحری بیڑے بڑے دندناتے ہوئے آئے، اور خلیج فارس میں 3 کھرب ڈالر ڈوب گیا. 4 گولے پھینکے چلے گئے، ہو گیا بھائی ہمارا کام، جاؤ. وہ حیران ہے بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ تو اپنی جگہ ہے شام، شام میں تو کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوتا وہاں. اطمینان رکھو، آج بھی کہہ رہا ہوں اطمینان رکھو. علامات میں سے کہ شام تباہ ہوگا، ضرور تباہ ہوگا، لیکن یہ لکھا ہے کہ باطل غالب نہیں آ سکے گا. ثم تکون علیہم حسرتن ثم یغلبون. حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے، یعنی شکست ان کا مقدر بن جائے گی. 2 علامتیں یاد رکھنا. ہمارے دوست بڑے کر و فر کے ساتھ برسوں تک 2 علامتیں بیان کرتے رہے تھے اپنے فائدے میں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو الٹا ہو جائے گا. وہ جو بڑی پیشن گوئیاں کرتے تھے نا بیٹھ کے، قیامت کب آئے گی کیا ہوگی، تو 2 علامتیں بڑے زور و شور سے بیان کرتے تھے. اب بھی رش ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. ایک یمن کے بارے میں، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یمن میں تو شیعہ ہیں ہی نہیں. یمن میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ ایک رات میں بنا دے گا. بن گئے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک رات میں بنے بھائی. وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک رات میں سارے حالات سیدھے کر دوں گا، جب اپنی حجت کو بھیجوں گا، رات بھر میں حالات. تو اس لیے یمن کا شور کرتے تھے کہ جب یمن میں قیام ہو تو حق کا پرچم، نشانی ان کی بھی ہماری بھی علامات کہ یمن میں جو قیام ہوگا وہ حق کا پرچم ہوگا. پہچان لینا جس طرف یمن کے لوگ ہوں ادھر ہی حق ہوگا. تو یہ مطمئن تھے کہ وہاں شیعہ تو ہیں، وہ تو زیدیہ فرقہ ہے. جب قیام شروع ہوا تو سنو زیدیوں کا عقیدہ تمہیں بتا رہا ہوں. او بھائی وہ زیدی نہیں جو یہاں بیٹھے ہو، وہ زیدیہ فرقے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو زیدی ہیں وہ اپنے آپ کو زیدی نہیں لکھتے، حسینی لکھتے ہیں. عراق اور ایران وغیرہ میں حسینی لکھتے ہیں. کیوں کہ زیدی لکھے تو زیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زیدی فرقے والا. تو ہمارے زیدی جاتے ہیں بڑے پریشان تھے، پاکستان میں زیدی بہت ہیں، وہ سمجھتے وہ زیدی ہے. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ وہ والے زیدی نہیں ہیں، یہ دوسرے والے زیدی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ زیدیہ فرقہ تھا نا، قیام کیا. اب جب قیام کیا تو زیدیوں کا عقیدہ یہ ہے، اسی لیے تو وہ زیدی بنے تھے. چوتھے امام کے بعد کہ وہ امام نہیں ہوتا جو گھر میں بیٹھے، امام وہ ہوتا ہے جو قیام کرے. امام وہ ہوتا ہے جو
قیام کرے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا یہ زیدی فرقہ، یہ حوثی فرقہ 1100 سال سے قیام کی حالت میں ہے، 1100 سال سے جنگیں لڑ رہا ہے، جبھی تو 41 کو مار مار کے آدھا کر دیا، 20 کر دیا، 21 تو بھاگ گئے، 41 میں سے 21 بھاگ چکے۔ یہ نہیں بتا دوں، اعلان نہیں کرے، مگر بھاگ چکے، اپنے آدمی نکال کے لو بھاگو بھائی، کہاں پٹنے کے لیے بھیج دیا ہم کو۔ وہ جنگجو لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، 1100 سال سے لڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ معرکہ پیش آیا، حزب اللہ کی لڑائی ہوئی، تو ان کا ایک وفد گیا، وفد جا کے حسن نصر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے گیا، کیونکہ یہ قیام کر رہا ہے، یہی ہمارا امام ہے، یہ ایمانداری ہے اماموں کے غلاموں کی، کہ حسن نصر اللہ نے کہا بابا میں امام نہیں ہوں، میں تو اماموں کا غلام ہوں، ہاں ایک رہبر میرا بھی ہے، اسے رہبر مان لو۔ سب سمجھ میں آیا کہ ایک رات میں پورے کے پورے تبدیل ہوئے، اور تبدیل ہونے کے بعد انہی کا نعرہ اب ہے یا علی یا حسین اور یا زہرا، یا زہرا کا نعرہ لگاتے۔ اب جب وہ لڑتے تو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا زہرا کہہ کے حملہ کرتے۔ عجیب لوگ ہیں، جنگی نعرہ ہے یا زہرا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک رات اب وہ یہاں کے نجومی پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، خود ہی تو بولا تھا، اب پھنس گئے۔ کہنے اب یہ کیا ہوا، یہ تو سارے کے سارے ادھر چلے گئے، سب کے سب دھکا دے کے لوگوں نے ہماری طرف بھیج دیا، ہم کیا کریں، ہماری آبادی اتنے انہیں مارے نہیں تھے جتنے بڑھ گئے۔ ابراہیم زگزاکی جانتے کیا جرم ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندوں، نائجیریا جیسی سرزمین میں اس اکیلے آپ کے عالم نے، اکیلے عالم نے، ہمارے تو ماشاءاللہ آپس کے مسائل سے فرصت نہیں ملتی لوگوں کو، دوسروں کو کیا لائیں گے، اپنوں کو بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے بھائی، اب تو دوسرے کہاں سے آئیں گے اندر، اپنوں کو اکیلا عالم ابراہیم زگزاکی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کے، 1 کروڑ افریقیوں کو اس نے دائرہ تشیع میں داخل کیا ہے، 1 کروڑ اکیلا۔ یہی جرم ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی جرم کی وجہ سے اس کے 5 بیٹے داماد شہید کیے گئے، اس کے گھر کی عورتوں کو مارا گیا۔ وہ ابھی تک کس حال میں دیکھا ہے نا آپ نے، ابھی تک قید میں ہے۔ اس نے قید گوارا کی، کچھ ایسے مسائل ہوئے اس کے ساتھ دوسری جگہ جانے میں، اور لوگوں کے بھید بھی کھل گئے، بڑے دعوے کرتے تھے ہمارے یہاں آتے تو یہ کر دیتے، ہمارے یہاں آتے تو یہ ہو جاتا، ہمارے یہاں آتے تو مولا یہ ہو جاتا۔ پتہ چل گیا، ایک عالم گیا تھا، کیا کیا اس کے ساتھ، 48 گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے چلا گیا، اور سمجھ گیا کہاں کہ پھنس گیا ہوں میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی اسی لیے کہتے ہیں زیادہ دعوے نہ کیا کرو، زیادہ دعوے نہ کیا کرو۔ اللہ امتحان میں جب ڈالتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کب امتحان آیا کب گزر گیا۔ آیا بھی ابراہیم زگزاکی اور چلا بھی گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم جمع ہو جاتی کہ ہمارا عالم ہے، نہیں جانے دیں گے، لیکن خیر جو ہوا سو ہوا۔ وہی ہے مصیبت کے انیس، ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، نہ معلوم کتنی احتیاطیں مجھے کرنا پڑتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ گئے؟ آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو، بس دعا کیا کرو کہ جب امتحان سامنے آئے تو اللہ ثابت قدم رکھے، اللہ ثابت قدم رکھے۔ علی کے شیعو یہی تم سے درخواست ہے، یہی التجا ہے، اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعا کیا کرو۔ پروردگار، وہ جو قرآن کی دعا ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پالنے والے ہمیں صبر بھی دے اور ہمیں باطل کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ تو وہ ہے شیخ ابراہیم زگزاکی، جس نے اکیلے نے، اتنے قتل نہیں ہوئے دنیا میں 100 سال میں جتنے اس نے اکیلے نے شیعہ بنا کے دے دیے۔ شیعہ یہی جرم ہے اس کا، جبھی تو نائجیریا کو پھر مال دیا انہی نے، وہ ابھی کرائے کے ٹٹو بیٹھے ہیں، بھاڑے کے فوجی بیٹھے ہیں، جنہوں نے مارا، ایک ایک دن میں 3-3 ہزار شیعوں کو مارا۔ لیکن اس کے باوجود نائجیریا سے چلنے والی تحریک تشیع کی، اب پتہ چل رہا ہے نا، پہلے کیا پروپیگنڈا تھا، وہ ایران میں ہیں، تھوڑے سے عراق میں، یہ تھوڑے سے ہمارے ہندوستان میں۔ اب جہاں تحریکیں چل رہی ہیں، بحرین ہو یا خود سعودی عرب ہو، نائجیریا ہو، افریقی ممالک ہو، اب دنیا خود حیران ہے، وہ خدا کے بندو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تم تو ہمیں کہتے تھے شیعہ اقلیت ہے، دنیا میں اگر کہیں
دم ہے لڑنے کا، کون لڑے گا؟ صرف شیعہ لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک قطرہ خون اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ جو کربلائی خون ہے نا اس کی رگوں میں، کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی کہیں دوڑ رہا ہو اس کربلائی خون کا، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا مومن کو، قیام کی حالت میں وہ رہتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، مار دیا جاؤ لیکن بز دلوں میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، بز دلوں میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں کر رہا، ابھی کی آزمائش کی باتیں کر رہا ہوں۔ باقر النمر، انصاف سے بتاؤ اس کی شہادت سے پہلے کتنے جانتے تھے اس کو؟ تم میں کوئی جانتا تھا؟ چند اہل علم جانتے ہوں گے بس، علماء وغیرہ، باقی کون جانتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اور سیدھی بات بتاؤں، علماء کو بھی جب معلوم ہوا جب وہ خبریں قید وید کی آنی شروع ہوئی باقر النمر کی، اب کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کیوں؟ آزمائش تھی اس کی، جان بچا سکتا تھا۔ سنو، باقر النمر، آیت اللہ باقر النمر جان بچا سکتا تھا، صرف اتنی سی بات تھی۔ کیا چاہتے تھے اس سے یہ ظالم؟ جانتے ہیں؟ یہ چاہتے تھے کہ تم ایک بیان دے دو کہ جو میں نے کہا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کہوں گا۔ 1 سال گزر گیا زندان میں، پھر کہا اچھا ایسا کر دو، یہ لکھ دو کہ آئندہ میں ایسی تقریر نہیں کروں گا، ہے نا؟ جیسے مجھ سے کہہ دیا جائے کبھی ایسی تقریریں نہ کیا کیجیے، ہے نا؟ اب دیکھیں مجھ میں کتنی دیر مقاومت ہے، نہ معلوم کتنی جگہوں پہ پابندی لگ گئی مجھ پہ، لگا کرے۔ اسی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کیا کیجیے، آپ کو نہیں معلوم کہ کس کا کیا امتحان ہوتا ہے نا؟ ابھی تک ثابت قدم ہوں، دعا کرے پروردگار آخری سانس تک ثابت قدم رکھے، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں پابندی لگ جایا کرے بھائی، لگ جایا کرے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مظلوموں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لی جائے، ظالموں کی حمایت میں بیان دے دیا جائے۔ تو باقر النمر نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ کہا اتنا لکھ دو نا کہ آئندہ ایسا خطبہ نہیں دوں گا۔ تقریریں کرتے تھے نا، خطاب کرتے تھے، لوگوں کو استعمار کے خلاف قیام کی دعوت دیتے تھے۔ کیا تھا؟ جان بچانے کے لیے تقیہ ہے نہ کر لیتے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے نہ کر لیتے، جان بچانے کے لیے کسی اچھے کو برا کہہ دینا جائز ہے شریعت میں، کہہ دیتے، لیکن نہیں کہا باقر النمر نے۔ کیوں نہیں کہا؟ جانتا تھا وہ شہید، حالانکہ کیا عمر تھی ان کی؟ 42-43 سال، اس سے زیادہ تھوڑی تھی بھائی، سن و سال میں مجھ سے بھی کم ہے، بہت کم ہے، 42-43 سال۔ دیکھا کیا ہے؟ جوانی ہے، 42-43 سال تو جوان ہوتا ہے آدمی بھائی۔ نہیں ماننا، نہیں مانی بات، کیوں؟ اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ کیوں؟ سنیے، جواب سنیے آپ کیوں۔ قطیف اور اس کے آس پاس اور اس سرزمین میں رہنے والے شیعوں کی نظریں باقر النمر پہ تھی، اس شہید پہ تھی، اس آیت اللہ باقر النمر پہ تھی کہ اس کا کریکٹر کیا سامنے آتا ہے، جس نے شجاعت کا درس دیا، جس نے دلیری کا درس دیا، جس نے بہادری کا درس دیا۔ جانتا ہے باقر النمر کہ اگر میں نے ان کی بات مان لی میری جان تو بچ جائے گی، مگر جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا کہ ہمارا رہبر ہمت ہار گیا۔ یہی تو مشکل ہے، جب رہبر ہمت ہار بیٹھے قوموں کی تباہی کا آغاز ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بس سمیٹ رہو بیان، سمیٹ رہو باقر النمر کے بعد، کیونکہ آج اصل میں عالم کے مسائل پڑھنے ہیں نا، فقیہ کوفہ کے مسائل پڑھنے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں ان فقہا کا، کیونکہ مسائل ہی مجھے فقیہ کے پڑھنے ہیں۔ تو باقر النمر جانتا تھا کہ جان تو بچ جائے گی، مگر لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے رہبروں پہ، رہزن بن جائیں گے رہبر، لہذا نہیں، کتنی دیر کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، تلوار چلے گی، گردن اڑ جائے گی، لیکن یہ ہے عقیدہ۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں گلیوں میں نہیں بنتا عقیدہ، بازاروں میں نہیں بنتا، تیغ کی دھاروں کے نیچے عقیدہ بنتا ہے۔ جانتا تھا چند لمحے کی بات ہے، تلوار چلے گی، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن میرا مولا حسین قیامت تک کے لیے مجھے زندہ جاوید کر دے گا۔ ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ چند لمحوں میں اس کا سر تن سے جدا ہوا، اور پوری دنیا پہچان گئی کہ باقر النمر مرا نہیں، باقر النمر زندہ ہے،
زندہ ہے نا؟ بچہ بچہ پہچان گیا کہ باقر النمر کون ہے. تو حسین کبھی کسی کو مرنے نہیں دیتا. حسین کے نام پہ جو بھی گیا حسین نے اس کو زندہ رکھا. ایسے ہی ہے. بس فقہا کا ذکر ہے نا. اب کربلا نے بتایا فقیہ کہتے کسے؟ 700 وہ ہیں جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا. ایک وہ ہے جسے حسین نے فقیہ کہا. خود حساب لگائیے نا. جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. معصوم معاذ اللہ خاکم بدہن کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں لقب دے سکتا. جیسے ہمیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کچھ کہہ دے کوئی کچھ کہہ دے. مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے. پہلے تو ٹوکتا تھا, اب تو میں نے ٹوکنا ہی چھوڑ دیا. کیا کروں, برسوں ہو گئے ٹوکتے ٹوکتے. اب کہنا جو مرضی کہتا رہے تو خود ذمہ دار ہے, میں کیا کروں. حجت الاسلام علامہ پتہ نہیں فلاں 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 گیا. ہاں شروع میں ٹوکتا تھا, پرانے لوگ جانتے میں ٹوک دیتا تھا. اب کہاں تک ٹوکے جاؤں بھائی. 30-40 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھتے بیٹھتے. کہاں تک ٹوکے جاؤں, جہاں جاؤ یہی سلسلہ. اب آخر میں ہی تھک گیا. ٹوکنے والا تھک گیا, وہ نہیں تھکے. القاب دینے والے ایسے ہی ہے نا. لیکن حسین تو ایسے نہیں دے گا کسی کو لقب. جب حسین کسی کو لقب دے گا تو جان لو کہ اس زمانے میں اس سے بڑا فقیہ کوئی بھی نہیں. حسین سند دے رہا ہے, سند فقیہ. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب ہمارے سامنے ہم نے فقیہ بنائے ہیں تو اللہ کے بندو, جب اماموں کے سامنے فقیہ موجود ہیں, اماموں نے خود بنائے ہیں, تعلیم دی ہے, تو جب وہ پردہ غیب میں جائیں گے تمہیں لاوارث چھوڑ دیں گے. اپنے چاہنے والوں کو لاوارث جاؤ بس جو مرضی کر لینا, خود ہی تقلید کر لینا, خود ہی مجتہد بن جانا, جاؤ ایسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو نائب امام کے درجے پر ہو, صرف قوم کی فقہی اصول میں فقہی راہوں میں رہنمائی نہ کرے. جب باطل حملہ کرے, جب یزیدیت حملہ آور ہو تو حبیب ابن مظاہر بن کر میدان میں آ جائے اور پوری دنیا کو ناکوں چنے چب وعدے دنیا کو پتہ چل جائے کہ اور عالم اور ہوتے ہیں, حسینی عالم اور ہوتا ہے. فقیہ کوفہ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام, اے حبیب تیرا مولا مشکل میں آ گیا ہے. یہ خط ہے امام حسین کا, خط ہے, تاریخ میں موجود ہے, روایت نہیں ہے, تاریخ ہے. میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں, جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ. بھیجا ہے خط, قاصد لے کر پہنچا. مجمع ہے, بازار پر ہیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے, یعنی سرحدیں بند ہیں, سارا شہر اندر ہے. خیر کسی طرح ڈھونڈتا ہوا چوری چھپے پہنچ گیا حبیب کے گھر. گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب تو بازار گئے. بازار میں پہنچا, پہچانتا ہے حبیب کو. ایک دکان پہ دیکھا خضاب خرید رہے ہیں. حبیب سلام کیا, کان میں آہستہ سے کہا انا قاصد الحسین, حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پکڑا جلدی سے حبیب نے, ایک گوشے میں لے گئے. کیا پیغام لایا ہے میرے لیے؟ اس نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا کہ میرے مولا کا خط ہے تیرے نام. خط پڑھا, پیشانی پہ بل پڑ گئے, تفکر کے آثار نمایاں, پریشانی کے آثار نمایاں. قاصد سے کہا تھوڑا فاصلہ رکھ مجھ سے, میں گھر جا رہا ہوں, میرے پیچھے پیچھے آ. آیا, قاصد کو مہمان خانے میں بٹھایا. گھر میں داخل ہوا تو زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی. کیا حبیب آئے گا کھانا کھائیں؟ دیکھا حبیب کے چہرے کو پریشان ہے. حبیب مولا کا قاصد آیا تھا, ملاقات ہوئی؟ حبیب کہتے ہیں ہاں ملاقات ہوئی. تو پھر پریشان کیوں ہے؟ پہلے جب تیرے مولا کا قاصد آتا ہے, میرے مولا کا قاصد آتا ہے, میں تجھے خوش دیکھتی تھی, آج کیا بات ہوئی پریشان؟ کہ مومنہ بات ہی ایسی ہے, پریشانی والی بات ہے. کیا بات؟ کہ یہ خط دیکھ. مولا کا خط دکھایا, یہ لکھا ہے میری مدد کو پہنچ. مومنہ حسین نے بلایا ہے, کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گئے, عمر سعد کے لشکر نے گھیر لیا, مجھے بلایا ہے. اب ذرا زوجہ بھی پریشان ہوئی اور حیرت کے عالم میں پوچھتی حبیب پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا ارادہ ہے حسین کی دعوت پہ؟ حبیب کہتا ہے سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہی جواب ہوتا ہے نا لوگوں کا, یہی جواب ہوتا ہے نا.
کہ جی کوئی تو ہے نہیں، ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ بات اکیلے کی نہیں ہوتی، بات اصول کی ہوتی ہے۔ یہی تو کریکٹر ہے حبیب کا، جو بتانا چاہ رہا ہے حبیب کے کریکٹر کہتے کسے؟ کوئی ساتھ دے نہ دے، حق ہے میں یہ بات کروں گا، میں اس پہ قیام کروں گا، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ حبیب کہتے جاؤں کہ نہ جاؤں، سارے کوفے نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا، کوئی تو ہے نہیں حسین کا ساتھ دینے والا۔ بس اتنا سننا تھا، وہ مومنہ کھڑی ہوئی، کہتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اتار کے پھینک دی، کہ یہ پہن کے بیٹھ، اور بعض جگہوں پر ہے کہ اپنی چادر اتار کے پھینک دی اس کے بعد، چادر پہن کے بیٹھ۔ دیوار میں لگی ہوئی حبیب کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، اس تلوار کو نکالا نیام سے، کہ تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ حبیب تجھ سے یہ امید نہ تھی، بھئی یہی محبت تھی تیری اپنی مولا کے ساتھ؟ کیا آج زہرا کا لال خطروں میں گھرا ہے تو تو کہہ رہا ہے میں سوچوں گا؟ تو بیٹھ کے سوچ، میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد کے لیے۔ حبیب کھڑا ہوا، چادر زوجہ کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جا تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کوفے کی ان عورتوں کی طرح سے جو مسلم کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئی، اپنے بیٹوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کے، اپنے شوہروں کو لے کے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی تھی، کہیں تو بھی ان کی طرح تو نہیں ہو گئی؟ خوف تو مسلط نہیں ہوا، تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے بلائے اور حبیب نہ جائے؟ فقیہ کی پہچان بتائی کہ جب دین پر وقت پڑتا ہے پہلے خود نکلتا ہے، یہ ہے فقیہ۔ کہا کیسے نہیں جاؤں گا؟ قاصد کو روانہ کیا، غلام کو بلایا، ایک جگہ کا تعین کیا، نصف شب کے وقت وہاں ملنا، ہمیں کربلا جانا ہے، کیونکہ کوفے کے راستے بندے پہلے بتا چکا ہوں نا، راستہ بنانے میں دیر لگی حبیب کو، تھوڑا تاخیر سے پہنچا مقررہ مقام پہ، کیا دیکھا؟ گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے اور غلام اس گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اطمینان رکھ، بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا یہ کیا وقت آ گیا آل رسول پہ؟ غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پہ۔ غلام کو سینے سے لگا کے دعا دی، بتایا کہ راستہ بنانے میں دیر لگی، آپ جانتے ہیں نا، آپ تو سب جانتے ہیں کہ کوفے سے کربلا کا فاصلہ کتنا ہے، یعنی 90 کلومیٹر 80 کلومیٹر، مختلف جگہوں سے مختلف فاصلہ، لیکن ایک شب کا اگر گھوڑے پہ سفر کیا جائے تو ایک شب کا فاصلہ ہے اس زمانے میں بھی۔ یہ روانہ ہوا یہاں سے، ادھر حسین نے نماز فجر ادا کی، خیموں کے باہر مسند لگا دی گئی، حسین درمیان میں بیٹھے ہیں، انصار نے جھرمٹ میں اپنے لیا ہوا ہے حسین کو، حسین کی نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے پر مرکوز ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین بے چین ہیں، اس راستے پر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، گرد و غبار دیکھا اور حسین کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر، ادھر تمام انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر۔ گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہو گئے، سمجھ گئے حسین کے انصار کہ کوئی ہمارا دوست بھی آیا۔ جبھی حسین نے تکبیر بلند کی ہے، حسین نے مسکرا کے ان سواروں کو دیکھا، اپنے انصار سے کہا جاؤ جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ حبیب کا استقبال کرو۔ پس انصار حسینی نے حبیب کا نام سنا، دوڑے اس راستے کی طرف، عباس بھی ساتھ ہے، علی اکبر بھی ساتھ ہے۔ جب دونوں گروہ قریب ہوئے، حبیب نے آتے ہوئے سب کو دیکھا، عباس کو بھی پہچانتے ہیں حبیب، شبیہ پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں حبیب، اتر آئے اپنے گھوڑے سے، ہاتھ جوڑ کر کہتے اے شبیہ پیغمبر علی اکبر، اے دلبند بوتراب عباس، یہ غلام اس قابل نہیں کہ علی و زہرا کی اولادیں میرے استقبال کے لیے آئے۔ آگے بڑھ کر ایک بار علی اکبر گلے سے لگے، ایک بار عباس نے گلے سے لگایا، کہا حبیب ارے ہمارے مولا ہی نے تو تیرے لیے بھیجا ہے۔ انصار حسینی اپنے جھرمٹ میں لے کر آ رہے ہیں حبیب کو۔ حبیب خیمہ گاہ کے قریب پہنچا، دوڑ کر حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے بس ایک سوال کیا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟
یہ نہیں پوچھا حبیب نے کہ دشمنوں کا لشکر کتنا بڑا ہے، آپ کے ساتھ کتنے، نہیں، بس اتنا پوچھا مولا مجھے تاخیر تو نہیں ہوئی آنے میں، مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں۔ حسین نے اٹھایا، سر سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب، بالکل صحیح وقت پہ آئے، بالکل صحیح وقت پہ آ گئے حبیب۔ اب ایک ایک ناصر حسینی معانقہ کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، تکبیریں بلند ہیں، دروس سے فضا گونج رہی ہے۔ اچانک فضا پہنچی، حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں ہاں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے، آخر کس بات کی مبارکباد مجھے دیتی ہیں؟ جناب فضہ فرماتی ہیں حبیب تجھے کیوں نہ مبارکباد دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور میری طرف سے شکریہ ادا کرو کہ تیرا شکریہ، تو آل رسول کی مدد کے لیے آیا، بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منہ پیٹتا ہے، سر پیٹتا ہے، چلا چلا کر کہتا ہے بار الہ، کیا میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا؟ کیسا وقت آ گیا، آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ ارے روایت یہاں ختم ہو گئی، مگر میں ہمیشہ دو جملے کہتا ہوں حبیب حبیب تجھے نہیں معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنی مطمئن ہے زینب، جس کے اتنے بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے خیموں کو لوٹے گا، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے بازاروں میں کشا کشا پھرائے گا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی ہوگی، مجھے یقین ہے گنج شہیدہ میں کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اپنی جان قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔